اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو خوبصورتی بخشی ہے اور اس کے ہر ایک اعضاء کو اس کی صحیح جگہ پر رکھا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندے ہو یا کیڑے مکوڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو اتنی عقل نہیں دی کہ وہ اپنا لباس کا انتظام کر سکے یا اپنی شرمگاہ چھپا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم اس لیے بھی دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اس کی غذا کا اور اپنی شرمگاہ چھپانے کا اور اپنے ستر کے پوشیدہ کرنے کا انتظام کر سکے۔ اب انسان کو یہ کرنا تھا کہ وہ اپنے رب کے حکم پر لبیک کہے اور اس کا حکم بجا لائے جو اس کے رب نے اس کو کرنے کو کہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نظریں نیچی رکھنے کا حکم مردوں کو دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمان مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھے، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کرے اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہیں۔ اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہے اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ لیکن آج ہم نے شیطان کے بتائے ہوئے راستے کو اپنایا اور اپنے خالق کے راستے کو بھول گئے۔ آج ہم انسانوں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے رب کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آج ہم انسانوں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کم کپڑے میں ننگے جسموں کو دیکھ کر تاکید نہیں کر رہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہماری آنکھوں کے شرم حیا کا پانی سوکھ گیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ اس کی عزت کو غیر مردوں کے سامنے نیلام کرنے پر نہیں ہچکچاتی؟ کیا وجہ ہے کہ اس کا لباس اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ اس کی مائیں بہنیں بیٹیوں بازاروں میں زینت بن چکی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کی بہن بیٹی آدھے لباس پہن کر بازاروں میں گھومتی بھی ہے؟ نہ اس کو دیکھنے والوں کو شرم آتی ہے اور نہ اس دکھانے والی کو۔ کیا وجہ ہے کہ ہم بھی اس معاشرے کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جس میں بے حیائی عریانیت اتنی عام ہو چکی ہے کہ شرم پھر بھی ہم کو آتی نہیں؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ ہمارے اندر شرم و حیا باقی نہیں رہی؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ ہم بے حس، بے حیا اور دیوس ہو گئے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ ہم ہی ہے جس نے شیطان کے ساتھ مل کر سرکشی کی اور شیطان کی باتوں میں آ کر ہم نے عورتوں کو آزاد کر دیا ناانصافی کے نام پر۔ ہم نے ان سے پردہ چھین لیا تعلیم کے نام پر۔ ہم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیے ٹیکنالوجی کے نام پر۔ ہم نے ہمارے گھروں میں ٹی وی ٹیلی ویژن لائی بوریت کے نام پر۔ ہاں، ہم ہی ہیں جس نے جانے انجانے میں اس بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے میں شیطان کا ساتھ دیا۔ پھر ہم رونا رو رہے ہیں کہ میری بہن نے لو میرج کر لیا، میری بیٹی اس منچلے کے ساتھ بھاگ گئی۔ ارے بھائی، اس نے وہ کیا جو اس کو بچپن سے اس کے کانوں اور آنکھوں نے سنایا اور دکھایا ہے۔ یہ اپنا وقت کو بوریت کا بہانہ کر کے گھنٹوں ٹیلی ویژن، ڈراموں، سیریل اور فلموں کے سامنے صرف کر دیتی تھی۔ یہاں ہم کمانے میں مصروف تھے، وہاں ہمارے گھر کی عزت انجانے میں عزت کو نیلام کرنے کے خواب بن رہی تھی۔ یہاں ہم اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہے تھے، وہاں یہ غیر محرم کے ساتھ چیٹنگ کال میں مصروف تھی، اور اسے تھوڑا وقت ملتا تو یہ ٹک ٹاک پر اپنے جسم کی نمائش کرتی، اور وہاں امت کے نوجوان اس کے بےہودہ جسم کو دیکھ کر شہوت کا شکار ہو کر ان کے حصے میں کچھ گناہ اور لکھوا کر سکون سے رہتے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم غیر محرم کے سامنے اپنی نظروں کو نہیں جھکاتے؟ کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں؟ اب مجھے بتاؤ، یہ بے حیائی نہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر ہم ہماری عزت کا رونا رو رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس کو بچپن سے دین کے طریقے پر چلنے کی تاکید کرنا، قرآن پڑھنے کی تاکید کرنا، نبیوں کے واقعات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین کی پاک دامنی صحابہ صحابیات کے واقعات بیٹھ کر سنانا تھا۔ ہماری تو یہ ذمہ داری تھی کہ ہم ہماری عزت کو ان بے حیائی، بے غیرتی اور دلدل میں ڈھکیلنے والی یہ ساری چیزوں سے دور رکھتے۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر گڑ گڑا کر ہمارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور جو کچھ ہو گیا اس کو بھول کر نئے سے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو زندگی کے چند لمحات بچے ہوئے ہیں اس کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال اور عزیزوں کو شیطان کے شر سے، وسوسوں سے اور اس کے بہکاوے، فحاشی، عریانی اور بے حیائی سے ہماری حفاظت کرے۔